السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کراچی سے ہمیں شہلا وقار نے بھیجی ہے۔ کہانی دلچسپ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے کہانی کو شہلا کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم ناظم آباد میں رہتے تھے۔ میری بچپن سے ہی بڑی خاموش طبع اور سادہ طبیعت تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن یمنا بہت پٹاخہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ چھوٹی نہیں، میری بڑی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا روز کا معمول تھا، جب بھی لائٹ جاتی ہم بچے مل کر گلی میں کھیلتے۔ سامنے والے قریشی صاحب کا بیٹا عبدل ہم سے بڑا تھا۔ وہ کمزور سا عبدل، جو ہم سے دکھنے میں بھی چھوٹا لگتا تھا، مینٹلی ڈس ایبلڈ تھا۔ جب ہم بچے کھیلا کرتے تو وہ بھی ضد کر کے اپنے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے۔ وہ تالیاں بجاتا، آوازیں نکالتا، مستقل اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہوتا۔ بظاہر وہ نارمل ہی لگتا تھا، لیکن تھا نہیں۔ اس کی اماں کہتی تھی وہ پیدائش سے ہی ایسا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس پر اثرات تھے جس کا ایک دن مجھے اندازہ ہوا۔ اس کی ماں عفت بیگم کے عبدل کے علاوہ 4 بچے اور تھے۔ وہ انہیں سنبھالنے میں تھک کر ہلکان ہو جاتی۔ جب لائٹ جاتی وہ عبدل کو باہر بٹھا دیتی اور ہمیں کہہ جاتی خیال رکھنا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، تو ایسا کوئی خاص خیال رکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ نہ ہم اس سے اور نہ وہ ہم سے بات کرتا، بس ہم کھیلتے اور وہ دیکھتا۔ ہمارا گھر گلی کے عین وسط میں تھا، اس لیے گلی کے درمیان میں تو ہماری وجہ سے بڑی رونق رہتی تھی، لیکن گلی کے کونے پر سناٹا ہوتا تھا۔ کونے والے گھروں میں ایک تو بچے نہیں تھے، دوسرا وہ لوگ میل ملاپ نہیں رکھتے تھے۔ اس دن ہم کھیل رہے تھے، میری بہن یمنا کی بچوں سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اس کی ہوتی تھی اور شامت میری آ جاتی تھی۔ وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتی، پھر نہ وہ خود کھیلتی نہ مجھے کھیلنے دیتی۔ ابھی بھی اس نے یہی کیا۔ مجھے اس نے دھکا دے کر چبوترے پر بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نہیں کھیلتے تو گیم خراب ہو جاتی تھی۔ میرے برابر میں ہی عبدل بیٹھا تھا، وہ بچوں کو دیکھنے میں لگا تھا۔ آج تو وہ ہاتھ میں بال لیے بیٹھا تھا۔ گلی میں نامناسب روشنی تھی، میں چپ چاپ سب بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ یمنا بھاگ کر گھر میں پانی پینے گئی۔ وہ مجھے بولتی ہوئی گئی تھی، شیلا کوئی بھی بلائے مت جانا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد عبدل نے بال تھوڑے فاصلے پر اچھال کر پھینک دی۔ وہ مجھے کہنے لگا بال لا دو، بال لا دو۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن اس کی تکرار سے میں جھلا کر اٹھی، بال اٹھا کر عبدل کی طرف آ گئی۔ میں نے بال اس کی طرف بڑھائی، اس نے بجائے بال پکڑنے کے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ پہلے تو میں ڈر گئی، میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن وہ کسی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، اس کی بات کیوں مانتی ہے؟ وہ تجھے ایک دن چھوڑ جائے گی۔ میں نے تو چیخنا رونا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب لمحوں میں ہوا۔ بچے بھی کھیل چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے۔ میری آوازوں سے محلے کے بڑے بھی نکل آئے۔ لوگوں کا رش دیکھ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہی معصوم شکل بنا لی۔ چونکہ اندھیرا تھا تو کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ میں تو بس روئے جا رہی تھی۔ عبدل نے تو صاف کہہ دیا یہ میری بال نہیں دے رہی تھی۔ میں ٹھہری ہمیشہ کی سیدھی سادی، میری جگہ یمنا ہوتی، اس کو رکھ کر ایک تماچا رسید کرتی اور بہت شور ڈالتی۔ ابھی بھی یمنا ہی آگے آئی۔ شیلا، اس نے تم کو مارا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں بجائے جواب دینے کے اپنا بازو پکڑے اندر بھاگ گئی۔ گھر آ کر میں تو تکیے میں منہ دے کر خوب روئی۔ کسی کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتایا۔ ابو جانتے تھے کہ میں بہت حساس ہوں، انہوں نے مجھے اور یمنا کو منع کر دیا۔ اب ہم باہر کھیلنے نہ جائیں، بلکہ چھت پر کھیل لیا کریں۔
ہماری چھت کی چار دیواری بہت نیچے تھی. اماں اسی وجہ سے جانے نہیں دیتی تھی. مجھے تو جیسے عبدل کا خوف چڑھ گیا تھا. ایسا تو اس نے کبھی نہیں کیا، یا پھر کرتا بھی ہوگا تو ہماری نظروں میں بالکل نہیں آیا. کبھی کبھی قریشی صاحب کے گھر سے عبدل کے شور مچانے کی آواز آیا کرتی تھی. شروع میں ہم نے اپنی چھت پر جا کر دیکھنے کی کوشش کی. ان کا صحن ہمارے گھر سے پورا دکھائی دیتا تھا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا، اور پھر ہم بھی عادی ہو گئے. اس کی اماں اسے کمرے میں بند رکھتی تھی. اس دن کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب سلسلوں کا آغاز ہو گیا. 3 دن تک مسلسل مجھے عجیب و غریب خواب آتے رہے. میں بری طرح ڈر کر اٹھ جاتی، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ کس چیز سے ڈری ہوں. میں یمنا کو اٹھاتی تو وہ اٹھ کر نہ دیتی. چوتھے دن یمنا تو سو چکی تھی، میں سونے ہی والی تھی کہ باقاعدہ کسی نے جیسے میرے کان میں سرگوشی کی. میں ڈر کر امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی اور ان کا دروازہ پیٹ ڈالا. وہ دونوں اٹھ گئے. میں نے امی کو بتایا کہ وہاں کوئی تھا. امی اس دن میرے بستر پر ہی آ کر سو گئی. صبح جب میں اٹھی تو میری طبیعت بہت بوجھل تھی. ابو نے مجھے کوئی دم کیا ہوا پانی لا کر پلایا. پھر میں ٹھیک ہی ہو گئی. کئی دن تو ابو کے آرڈر پر عمل ہوا. دوستیں بلانے آتی، منع کرنا پڑتا. یمنا کو تو رہ کر مجھ سے خار چڑھ رہی تھی. اس کا غصہ دیکھ کر میں نے ابو کے پاس جا کر باہر کھیلنے کی دوبارہ اجازت لی. ابو مجھے منع نہیں کرتے تھے، لیکن اس شرط پہ اجازت ملی کہ میں کچھ بھی ہوگا ابو کو ضرور بتاؤں گی. میں تو کھیلنے جانا ہی نہیں چاہتی تھی. اگر میں نہیں جاتی تو یمنا کو بھی اجازت نہیں ملتی. دوسرے اب کئی دن ہو گئے تھے. اس واقعے کا اثر بھی مدھم ہو گیا تھا. آج تو لائٹ بھی نہیں گئی تھی. اب مقررہ وقت پر کھیلنے باہر چل دیے. اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے میں نے سامنے نظر ڈالی. میں ابھی بھی عبدل سے خائف تھی، لیکن شکر ہے وہ آج باہر نہیں تھا. میں بھی مطمئن ہو گئی. سب سہیلیاں ہمیں دیکھ کر خوش تھیں. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. رونق لگ گئی تھی. یمنا چاہے جتنی لڑائی کرے، اس کے بغیر کسی کو مزہ نہیں آتا تھا. اور پھر کھیل شروع ہوا. ہم سب مزے سے کھیلنے میں لگے تھے. میرا بھی عبدل والا فوبیا چلا گیا. مجھے یاد ہی نہیں رہا. 10 منٹ بعد ہی لائٹ چلی گئی. طے یہ کیا گیا اب چھپن چھپائی کھیلا جائے. اور پھر یمنا نے آنکھیں بند کی. ہم سب چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے. میں نے اپنے کھیل میں دیکھا ہی نہیں کہ عبدل کب باہر آ کر بیٹھ گیا اور ہم سب کو ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتا دیکھ رہا تھا. میں گلی کے کونے والے گھر کے آگے کھڑی گاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی. اس طرف زیادہ اندھیرا تھا. باقی جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں چھپ گیا. میں نہیں جانتی تھی کہ عبدل مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا ہے. مجھے اس طرف جاتا دیکھ کر وہ بھی میرے پیچھے آ گیا. میں تو آڑ سے جھانک کر دیکھ رہی تھی. یمنا بچوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. اندھیرے میں مجھے اپنے پیچھے کچھ آواز سی محسوس ہوئی. میرے کان میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی، شہلا. میں جو ڈر کر پلٹی تو میرے پیچھے عبدل کھڑا تھا. وہ عبدل نہیں تھا، نہ وہ آواز عبدل کی تھی. اس کی تو آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھی. وہ وہی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھور رہا تھا. میری تو خوف سے حالت غیر ہو گئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس کو غصے سے ڈانٹا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اس تیور پر وہ مسکرانا چھوڑ کر سنجیدگی سے مجھے گھورنے لگا اور پھر ایک دم ہنسا. وہ ہنسی میرا مذاق اڑانے والی تھی، جیسے وہ جانتا ہو میں اندر سے تو ڈر رہی ہوں لیکن ظاہر نہیں کر رہی. میں یہ جانتی تھی مجھے اس وقت کمزور نہیں پڑنا. میں نے شور ڈال دیا، یمنا میں یہاں ہوں. یمنا جو سب کو ڈھونڈ رہی تھی بھاگ کر میرے پاس آ گئی. اور لوگ بھی بھاگ کر آئے. میں ان لوگوں کے ساتھ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا گھر میں بھاگ گئی. میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. میں نے طے کر لیا اب میں باہر نہیں جاؤں گی. یمنا لڑتی ہے تو لڑے. میں آ گئی تو یمنا بھی میرے پیچھے آ گئی. اس نے غصہ بھی کیا. میں نے اس کو یہی کہا، میرے پیٹ میں
درد ہے۔ اس رات مجھے پھر ڈراؤنے خواب آئے، لیکن اب کی بار میں نے صبح ہی ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے تشویش سے میری بات سنی اور شفقت سے بولے، فکر نہ کرو، اب تم باہر نہیں جانا، یمنا کو بھی میں سمجھا دوں گا۔ اور پھر ابو نے نہ جانے کیا کہا۔ یمنا منہ پھلائے پھرتی رہی، لیکن مجھے کچھ نہ کہا۔ ابو میرے لیے دم کیا پانی لاتے اور مجھے پلاتے۔ اس کے بعد مجھے وہ خواب ہی نہیں آئے۔ ابو تو قریشی صاحب سے بھی مل کر آئے تھے اور ان کو ساری بات بتائی۔ وہ تو سرے سے ہی انکاری تھے، بقول ان کا بچہ ملنگ ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن ابو حتمی بات کر کے آئے تھے، ان کو عبدل کا علاج کرانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرانا چاہتے تو اس کو گھر میں رکھیں۔ یہ ضرور ہوا۔ اس کے بعد گھر والوں نے عبدل کا باہر نکلنا بھی بند کر دیا۔ وہ بھی محلے میں کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا۔ دن کے کسی حصے میں تو وہ نکلتا نہیں تھا، ایک رات کا وہی وقت ہوتا تھا۔ وہ ہوا خوری کے لیے باہر آتا۔ جب وہ بند ہوا تو وہ جنونی ہونے لگا۔ پہلے تو اس نے آہستہ آہستہ احتجاج کیا، پھر تو وہ شور ڈالا کہ سارے محلے کو پتہ لگ گیا۔ دن میں کسی وقت بھی وہ چیخنا شروع کر دیتا۔ اس دن ہم اسکول سے آئے تھے، ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ عبدل اپنے گھر سے چیختا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے کوئی مولوی صاحب اور قریشی صاحب تھے، وہ اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے۔ عبدل کو دیکھتے ہی میں نے تو دروازہ بند کر لیا۔ میں اور یمنا دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھنے لگے۔ وہ لوگ اس کو اندر لے جانے کے لیے زور آزمائی کر رہے تھے، اور اس میں تو جیسے 10 لوگوں کی طاقت سمائی ہوئی تھی، ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی سر گھماتے چیختے مارتے عبدل نے اچانک اپنی گردن سیدھی کر کے ناک کی سیدھ میں ہمارے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہی مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ دروازے کی چھری سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ ہم دونوں بہنیں ڈر کر چیختی اندر بھاگی۔ امی واش روم میں تھی، وہ بھی جلدی سے باہر آئیں۔ ساری بات سن کر ہمیں ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی کھڑے ہو کر دیکھنے کی، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے ہم دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ اس دن میرے دن کی حالت بہت دیر تک عجیب رہی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے ڈرا دینے والے خواب کبھی کبھی آتے۔ اس میں ایک اضافہ ہوا، جیسے کوئی میرا نام لیتا ہے، شہلا شہلا، وہی مردانہ آواز۔ ابو دم کرتے تو کچھ روز افاقہ ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے بچپن سے جوانی کی حدود میں قدم رکھ دیا۔ عبدل کی اب آوازیں بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ دکھتا تھا۔ ایک دفعہ پتا چلا وہ جہلم اپنی نانی کے پاس چلا گیا ہے، وہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔ میرے فرسٹ ایئر کے ایگزام تھے، تیاری کے لیے میں نے کوچنگ میں داخلہ لیا۔ میں اور یمنا ساتھ ہی جاتے تھے۔ وہ 10ویں کی جماعت کے پرچوں کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم کو گھر لوٹتے رات کے 8 بج جاتے۔ 4 گلی چھوڑ کر تو سینٹر تھا، ہم دونوں بہنیں ساتھ ہی جاتی تھی، تو ابو نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ مجھے کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم جب گلی میں داخل ہوتے ہیں تو قریشی صاحب کی چھت پر کوئی کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے یوں لگا مجھے وہم ہوا ہوگا، اور پھر آنے والے دنوں میں ایسا 2-4 بار مجھے اور محسوس ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عبدل لوٹ آیا ہے، اور ایک زمانے بعد اس رات میں نے عبدل کو دیکھا۔ امی اور یمنا بازار گئی ہوئی تھی، ابو نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ لائٹ چلی گئی تو میں نیچے اکیلی کیا کرتی، میں چھت پر ہوا خوری کے لیے آ گئی۔ ابو کے پاس چابی تھی، وہ اندر آ جاتے۔ چھت پر آ کر مجھے پھر وہی احساس ہوا کہ قریشی صاحب کی چھت پر کوئی ہے، بلکہ احساس نہیں، مجھے تو چلتا پھرتا کوئی آدمی ہی دکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ عبدل تھا، کافی بدل گیا تھا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ نیچے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں سمجھ گئی ابو آ گئے ہیں۔ میں نے آواز لگا دی، ابو میں اوپر ہوں۔ نہ ہمارے گھر اتنے بڑے تھے، نہ چھتیں،
بآسانی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابو کا جواب آتا، مجھے اپنے کانوں میں وہی پرانی سالوں پہلے کی مردانہ آواز سنائی دی، شیلا شیلا۔ اس طرح اپنا نام پکارے جانے پر میں گھبرا کر پلٹی۔ کوئی نہیں تھا۔ میں دو زینے پھیلانگتی نیچے کی طرف بھاگی۔ ابو اسی وقت گھر میں داخل ہو رہے تھے اور شکر تھا کہ لائٹ بھی آ چکی تھی۔ ارے بیٹا، میں آپ کی وجہ سے فوراً ہی گھر آ گیا ہوں، ابو مجھے تسلی دینے کو بولے۔ میں نے پھولی سانسوں کے ساتھ ابو کو بتایا۔ ابو اوپر کوئی تھا۔ وہ پریشانی سے فوراً اوپر گئے، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے میں ڈر گئی ہوں۔ امی اور یمنا بھی آ چکے تھے۔ امی تو الٹا ڈانٹ ہی رہی تھی کہ چھت پر گئی ہی کیوں۔ خیر، ابو نے بات ختم کرا دی۔ اس دن کے بعد پھر میری زندگی میں ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے خواب میں کوئی آدمی دکھائی دیتا جو نارمل انسانوں کی طرح نہیں تھا، یا کبھی مجھے عجیب و غریب سی جگہیں دکھتی۔ اب کے خوابوں میں یہ فرق آیا تھا، اس میں خوف کا عنصر نہیں تھا، بلکہ کبھی تو میں صبح اٹھ کر بھول بھی جاتی کہ میں نے کیا دیکھا، کبھی یاد رہ جاتا اور کبھی نہیں، جیسے یہ بھی میری زندگی کا حصہ ہو گئے تھے۔ ہم بہنوں کے رشتے آنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں میرے رشتے کی بات کہیں بن نہیں پاتی، اینڈ ٹائم پر انکار ہو جاتا۔ میں بڑی تھی، امی ابو پہلے میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک دن مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب قریشی صاحب کی بیگم یمنا کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ لائی۔ امی نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ مجھے اور امی کو اندازہ ہو گیا یہ رشتہ یمنا کی مرضی سے آیا تھا، لیکن ابو اس رشتے سے انکاری ہو گئے۔ یمنا نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ 2 سال مزید گزرے، میرا وہی حال تھا۔ کبھی میں بالکل نارمل ہو جاتی، کبھی کچھ دن مجھ پر بھاری ہو جاتے۔ جو مجھ پر گزرتی میں ہی جانتی تھی۔ عبدل اب نارمل دکھتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ نارمل نہیں ہے، کچھ تو ہے اس میں۔ جب کبھی مجھے وہ گلی میں آتے جاتے دکھا، اس کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہی ہوئی، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوا۔ اب بھی زیادہ تر اس کو اندر رکھا جاتا تھا۔ والدین میرے رشتے کے لیے بہت پریشان تھے، اور پھر اچانک ابو ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد زندگی میں جیسے کچھ اچھا ہی نہ ہوا۔ یمنا ابو کے انتقال کے سال بعد باغی ہو گئی۔ اس نے کھل کر کہہ دیا، آپ ہی کی شادی ہو یا نہ ہو، اس کو وہی قریشی صاحب کے گھر ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر میں نے امی سے کہا، یہ جو کہتی ہے مان لیں۔ امی نے اس کی شادی وہی کر دی جہاں وہ چاہتی تھی۔ سادگی سے امی نے یمنا کو رخصت کر دیا۔ ابو کی پینشن آ رہی تھی، گھر ہمارا اپنا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، کالج میں لیکچرار لگ گئی۔ میں آج تک یمنا کے گھر نہیں گئی، اور نہ ہی امی جاتی ہیں۔ میں تو عبدل کی وجہ سے نہیں جاتی تھی، یمنا کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ امی کے تو دل میں بات بیٹھ گئی، چھوٹی کی کر دی، اب بڑی کی شادی نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، میرے ساتھ کچھ مسئلے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ حل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلے جب سے ہیں جس دن سے عبدل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے یہ بھی صحیح کہا تھا، یمنا ہمیں چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنی خوشیوں کو ترجیح دی۔ امی آج بھی یہی چاہتی ہیں کہ میرا گھر بس جائے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔